اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا یہ بڑا ہی فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمت سے نوازا اور صحت و عافیت اور امن و سکون میں رکھا. اللہ کے تمام انبیاء کرام پر اللہ کی خصوصی رحمتیں ہوں، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. نماز اسلام کا دوسرا اہم ستون ہے کلمہ توحید کے بعد، جو کسی حال میں معاف نہیں ہے. میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بیمار آدمی ایکسیڈنٹل یا بیمار یا پریشان حال اپنے بدن سے، ایسا آدمی کیسے وضو کرے، کیسے غسل کرے، کیسے نماز پڑھے، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صحت اور تندرستی کی حالت میں بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے. حالانکہ نماز ہی ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے، اور نماز ہی میں سستی کی وجہ سے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون، جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے، بلکہ جہنم میں جھانک کر کے یتساءلون عن المجرمین، وہ لوگ جو جہنم میں پڑے ہوں گے ان کے اپنے کمپنی والے، اپنے کمرے والے، اپنے گاؤں والے، اپنے رشتہ دار، اپنے ساتھی
ان کو جب جہنم میں دیکھیں گے تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، ارے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے بھائی تم نماز پڑھتے تھے، ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ مسکینوں کو کھلاتے تھے، نہ قیامت پر یقین رکھتے تھے، اور جھوٹ پکڑنے والوں کے ساتھ لایانی چیزوں میں گھسے رہتے تھے، یہاں تک کہ موت نے ہم کو آ لیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا۔ ایک آدمی جب بیمار ہو جائے تو اس کے وضو اور غسل کی کئی حالات ہیں۔ نمبر ایک، اگر معمولی بیماری ہے، تھوڑی سی بیماری ہے جس میں پانی کے استعمال سے کوئی نقصان نہیں ہے، نہ جان کا، نہ بیماری بڑھنے کا، نہ شفا میں تاخیر ہونے کا، جیسے سر درد ہے، پیٹ درد ہے، دانت کا درد ہے، اس میں وضو سے کوئی مشکل نہیں ہے، گرم پانی بھی مل سکتا ہے، تو ایسی حالت میں مریض کو ہر حال میں وضو کرنا پڑے گا، اور غسل کی ضرورت ہے تو پانی سے غسل کرنا پڑے گا، تیمم نہیں کر سکتا۔ دوسری شکل، اگر ایسی بیماری ہے جس میں پانی کا استعمال نقصان ہے، بیماری بڑھنے کا ڈر ہے، شفا میں تاخیر اور لیٹ ہونے کا ڈر ہے، تو ایسے وقت میں آدمی وضو کے بدلے اور غسل کے بدلے تیمم کرے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، وضو کر لو اور بیمار ہو جاؤ، غسل کر لو مر جاؤ، یہ اسلام نہیں کہتا۔ نمبر تین، اگر بیماری ایسی ہے کہ آدمی حرکت نہیں کر سکتا، فالج کا اٹیک ہو گیا، ہاتھ نہیں ہلتا، پیر نہیں ہلتا، سر نہیں ہلتا، اور اسے کوئی پانی دینے والا نہیں، تب بھی اس کے لیے تیمم جائز۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا آدمی اس کو تیمم کروا سکتا ہے۔ کسی کو کوئی زخم ہے، چھوٹا یا بڑا، اور پانی زخم میں لگنے سے نقصان کا اندیشہ ہے، تو جتنا وضو کر سکتا ہے کرے، جہاں زخم ہے، پٹی بنی ہے، پلاسٹر ہے، اس جگہ پر وہ مسح کر لے۔ اگر کسی کو مسلسل پیشاب آنے کی بیماری، کئی لوگ ہیں جن کو خطرہ آتا رہتا ہے، کئی لوگ ہیں جن کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، ہر 2 منٹ میں، 3 منٹ میں، 5 منٹ میں ہوا نکلتی رہتی ہے، کئی لوگ ہیں جن کو بواسیر کی بیماری ہے، خون آتا رہتا ہے، مہیسی جس کو کہتے ہیں، کئی عورتیں ہیں حیض کے علاوہ ان کو شرمگاہ سے پانی مسلسل یا خون آتا رہتا ہے، لکوریا کی بیماری ہے یا استحاضہ کی بیماری ہے، ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ایسے لوگ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کریں گے۔ نماز کا وقت داخل ہو جائے، الگ سے وضو کر لیجئے، کپڑے صاف کر لیجئے، جگہ صاف، پھر دوسری نماز کے وقت آئے، پھر سے وضو کیجئے۔ آدمی کتنا ہی بیمار ہو، اس کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ نماز کے لیے اپنے بدن کو پاک و صاف رکھے۔ اگر اس کے اندر اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھ سکتا ہے تو اسی حالت میں نماز پڑھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہاسپٹل میں ہے اور پیشاب کر لیا کپڑے میں، نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، کوئی اس کا کپڑا بدلنے والا نہیں ہے، بیڈ پر پڑا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب وہیں پر تیمم کرے اور اسی حالت میں نماز پڑھے۔ ایسے ہی
وہ جگہ جس جگہ پر اس کو نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے. جیسے وہ بستر پر پڑھ رہا ہے تو بستر بھی آدمی کا صاف ہونا چاہیے, کپڑا صاف ہونا چاہیے, بدن صاف ہونا چاہیے. مثلاً بستر گندا, پاخانہ اس پر کر دیا ہے, پیشاب کر دیا ہے, کوئی ایسا نہیں جو بستر بدلنے والا ہے, نرس نہیں آئی, آپ کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں آیا, تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھیں گے. یعنی نماز کسی حال میں معاف نہیں. یعنی کہ مغرب کا وقت تھا, ختم ہو رہا ہے, آپ سوچیں عشاء بعد کپڑے بدل لوں گا یا فلاں صاحب آئیں گے مجھے وضو کروا دیں گے. نہیں, عشاء کا وقت اگر آ گیا اور مغرب چھوٹ گیا, آپ کو نکال لوں گا. آپ اسی حالت میں جتنا ممکن ہے وضو کر سکتے ہیں وضو کیجئے, تیمم کر سکتے ہیں تیمم کیجئے, بدن دھو سکتے ہیں دھوئیے, کپڑا دھو سکتے ہیں دھوئیے, کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہ کیجئے. نماز ہر حال میں آپ کو. اچھا, بیمار آدمی نماز کیسے پڑھے؟ مریض کے اوپر واجب ہے, چاہے جیسی اس کی بیماری ہے, فرض نماز آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. کھڑا ہونا یہ نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. کوئی بھی آپ کو بیماری ہے, جب تک آپ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کو کھڑے ہو کر ہی فرض نماز پڑھنا ہے, آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. کھڑے ہوئیے, جس حالت میں کھڑے ہو سکتے ہیں, چاہے جھکنا پڑے, چاہے لاٹھی کا سہارا لینا پڑے, چاہے دیوار سے ٹیک لگانی پڑے, کیسا بھی کرنا پڑے, آپ کو کھڑے ہونا ہے. اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. نمبر 2, اگر اتنے کمزور ہو گئے ہیں, آپ کا گھٹنا کام نہیں کر رہا ہے, آپ کی ریڑھ کی ہڈی کام نہیں کر رہی ہے, تب آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ بیٹھ کر کے پڑھیں گے. اب بیٹھ کر کے جس طریقے سے بھی آپ آسانی سے بیٹھ سکتے ہو, چاہے زمین پر بیٹھیں, پالتی مار کر بیٹھیں, تشہد کی طرح بیٹھیں, کرسی پر بیٹھیں, جس سے آپ کو سکون ہو ویسے بیٹھ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے, ایسی بیماری ہے, ایسی تکلیف ہے, بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے, تو آپ لیٹ کر کے نماز پڑھنا ہے, کروٹ ہو کر کے, اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے. اور اگر قبلے کی طرف چہرہ نہیں کر سکتے, کسی ایسے طرف بیٹھا ہے جہاں جگہ نہیں ہے, آپ کو کوئی قبلہ رخ ہونے میں پریشانی ہے, تو جس حالت میں نماز پڑھیں. اگر کروٹ نہیں لیٹ سکتے, اتنی پریشانی ہے, تو چت پڑ جائیے ایسے, اور چت جب آپ لیٹیں گے تو آپ کا پیر کدھر ہوگا؟ پیر قبلے کی طرف ہوگا, اور سر الٹا, کہ جیسے آپ کو کھڑا کر دیا جائے تو آپ نمازی کی طرح کھڑے ہو جائیں. جب آپ چت ہو کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کا پیر قبلہ کی طرف ہوگا, سر اس کے الٹے سائڈ میں ہوگا. اگر ممکن ہو تو سر کو تھوڑا سا اٹھا کر کے رکھیں قبلے کا سامنا کرنے کے لیے. نہیں ہو سکتا ہے, پیر بھی قبلے کی طرف اگر نہیں ہو سکتی ہے, وہاں جگہ نہیں ہے, تو جس حالت میں بھی آپ کی نماز پڑھیں. نماز معاف نہیں ہے. 5ویں بات, اگر آپ کو صرف کھڑے ہونے میں پریشانی ہے, آپ بیٹھ گئے, کئی لوگ ایسے ہیں جو رکوع سجدہ کر لیں گے لیکن کھڑے نہیں ہو پاتے, تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ کرسی پر بیٹھ جائیں گے اور رکوع سجدہ بھی ایسے سے کرتے ہیں. نہیں, آپ کو جو پریشانی ہے اس پریشانی کی اجازت ہے, رکوع سجدہ آپ کو باقاعدہ کرنا پڑے گا. ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر آپ رکوع کر سکتے ہیں, سجدہ نہیں کر سکتے, تو آپ رکوع کیجئے, سجدہ کے لیے سر سے اشارہ کیجئے. اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں, رکوع نہیں کر سکتے, تو رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرو اور سجدے میں چلے جاؤ.
ایسی حالت آپ کی ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ لیٹے لیٹے دل میں نیت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، دل میں نیت کر لیا کہ کھڑا ہو، حالانکہ لیٹے، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، قل اللہ پڑھ لیا، اب لیٹے لیٹے دل میں نیت کیجئے کہ اب میں رکوع میں گیا، اب سبحان ربی العظیم پڑھیے، پڑھنے کے بعد دل میں نیت کیجئے کہ اب میں رکوع سے کھڑا ہو گیا، ربنا ولک الحمد کریے، پھر نیت کیجئے کہ سجدے میں جا رہا ہوں، ایسے ہی نیت کر کے ساری نماز آپ کو پڑھنا ہے، لیکن نماز معاف نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے نمازی سفر میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور ہاسپٹل میں کون نماز پڑھتا ہے؟ وہاں تو پیسہ کوڑی ڈھونڈنے میں، گاڑی اور ڈاکٹر ڈھونڈنے میں سارا ٹائم لگا دیتے ہیں، نماز کون پڑھتا ہے جی؟ یہاں تو ہاسپٹلوں میں مٹی الگ سے رکھی رہتی ہے، آپ کو تیمم کرنا، نماز کے بغیر زندگی نہیں، نماز کے بغیر اسلام نہیں۔ اپنا سمجھو، اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو اس بات کی تعلیم دو، خاص کر بیماری میں، کیا پتہ جان نکل جائے تو جنت تو مل جائے۔ اچھا، مریض کے لیے ضروری ہے کہ میں نے بتایا ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ اس وقت 12:18 پر زوال ہوتا ہے، اور عصر کی نماز کا وقت کب ہے؟ 3:20 یا 22۔ ٹھیک ہے، تو ظہر کے وقت اس کو 12:18 سے 3:15 بجے تک ہر حال میں ظہر پڑھنا ہے۔ مریض ہے تو یہ نہیں کہ چلو گھر والے بھی نہیں آئے ہیں، وہ آئیں گے مجھے وضو کروا دیں گے، عصر میں تو سب ملیں گے ہی تو عصر میں ظہر پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں چلے گا۔ اگر طاقت ہے تو، اگر ممکن ہے تو ایسا نہیں چلے گا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت سے فرض کی گئی ہے، اگر جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے وقت نکل جاتا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر ہو سکتا ہے الگ الگ وقت نماز پڑھنے میں آپ کو پریشانی، مثال کے طور پر آپ کو لگا دیا کوئی ناک میں اس انداز کی کوئی چیز کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، 4 گھنٹہ تک آپ کو لگا رہے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دو نمازیں ملا کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی پریشانی ہے کہ بار بار آپ کو مشغول کیا جا رہا ہے، بار بار آپ کی بیماری بڑھ رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، اس وارڈ سے اس وارڈ میں، وہاں سے وہاں، اس ہاسپٹل سے اس ہاسپٹل، یہاں سے وہاں، بار بار میڈیکل ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا پڑ رہا ہے، اور آپ کو الگ وقت میں باقاعدہ ہر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تو دو نماز آپ ملا کر کے پڑھیں گے۔ فجر کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ فجر کو کس نماز کے ساتھ ملائیں گے؟ جی، فجر کو کسی نماز کے ساتھ نہیں ملانا، فجر کو کسی نماز کے ساتھ نہیں ملانا ہے، اس کو اپنے وقت میں پڑھنا پڑے گا۔ باقی جو 4 نمازیں ہیں، ظہر عصر ملائیے اور مغرب اور عشاء، چاہے تو ظہر میں عصر پڑھ لو، چاہو عصر میں ظہر پڑھو، چاہو مغرب میں عشاء پڑھ لو، چاہو عشاء میں مغرب پڑھو، پہلے جمع کرو یا بعد میں جمع کرو، جمع تقدیم کرو یا جمع تاخیر کرو، اگر ایسی کوئی مسئلہ سوچیں۔ یہ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ مجھے ٹینشن ہے کہ یہ مسئلہ تو چھوڑیے، یہاں ہم نمازیں نہیں پڑھتے بھائی، ہم تو نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ نہیں پڑھتے، ہماری بیوی نہیں پڑھتی، ہمارے بچے نہیں پڑھتے، اور سب مسلمان ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جمعہ آ گیا تو نماز نہیں پڑھنا، تو یہ حالت ہے، اور جمعہ کے لیے طوفان مچاتے ہیں،
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کافروں کے درمیان اور ہمارے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے. فمن ترکها فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دیا وہ تو کافر ہو گیا. ابھی جمعہ تیرے پر کہاں فرض ہے؟ اگر تو کافر ہو گیا تو جمعہ بھی چھوڑ دے گا. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نماز جو ہے 5 ٹائم مسلمانوں پر فرض ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت والے جہنم میں جھانک کر پوچھیں گے ابو جان، بھیا میرے دوست، میرے کمپنی والے، میرے مدرے والے، میرے گاؤں والے، تم تو بڑے اچھے تھے، بڑے پیسے والے تھے، بڑے بڑے لوگوں میں تمہارا بیٹھنا تھا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے بھیا تم تو نماز پڑھتے تھے اس لیے تمہیں جنت مل گئی اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بات ختم کر رہا ہوں میں. تو ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. اگر مشقت ہے بیمار کو تو 2 نمازیں ملائے گا، فجر کو اس کے اپنے وقت. اگر مریض سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں علاج کروانے گیا، کوئی بنگلہ دیش میں چلا گیا، وہاں ڈھاکہ، انڈیا میں ہم چلے گئے دلی یا لکھنؤ، اپنے گھر سے دور سفر کر کے یہاں سے کوئی ریاض چلا گیا، اپنے شہر سے دور دوسرے شہر میں اگر کوئی مریض سفر کر کے گیا ہے علاج کروانے، تو جب تک وہ علاج میں مشغول ہے تب تک وہ اپنی نمازوں کو قصر کر سکتا ہے. قصر کرے گا یعنی 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھے گا. یہ فتویٰ ہے علامہ ابن عثیمین کا. اگر کوئی سفر کر کے علاج کروانے گیا ہے تو چاہے 1 دن لگے، 2 دن لگے، 10 دن لگے، 20 دن لگے، 1 مہینہ لگے، 1 سال لگے، 2 سال لگے، جتنا دن بھی وہ سفر میں ہے علاج کروا رہا ہے، سارے دنوں میں وہ نمازوں کو قصر کر سکتا ہے اور ضرورت پر نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. اچھا جی، اگر بیماری کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جائیں، کبھی ایسا ہو کہ مثال کے طور پر آپ کا آپریشن ہو رہا ہے، آپ کو بے ہوش کر دیا گیا، وہ بھی ایک مسئلہ ہے. آپ کا آپریشن ہو رہا ہے یا کسی وجہ سے آپ مسئلے کو سمجھ نہیں سکتے کہ میں بعد میں پڑھ لوں گا. آپ یہ جانتے تھے کہ بیماری میں نماز نہیں پڑھنا، اچھے ہو جانے تو پڑھیں گے، نماز آپ کی چھوٹ گئی تب کیا کریں گے؟ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مریض پر واجب ہے نماز ہر حال میں پڑھے. اگر کسی شبہے کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی ہو تو جیسے ہی اسے طاقت ملے فوراً نماز کی قضا کرے. اگر کوئی بے ہوشی کسی کے اوپر طاری ہو جاتی ہو، بعض بیماریاں ایسے ہوتی ہیں پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے یا بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جائیں، تو علامہ ابن باز کہتے ہیں کہ اگر 2 یا 3 دن تک ایسا ہوا ہے تو ہوش میں آنے کے بعد یا نیند سے جاگنے کے بعد یا عقل ٹھکانے آنے کے بعد وہ نمازوں کو قضا کرے. اگر زیادہ نماز ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے. 2-3 دن کی اگر نماز ہے بے ہوشی کی حالت میں گزری ہے تو ان نمازوں کی قضا کرے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نمازوں کا پابند بنائے، ہمارے ماں باپ کو، آپ کو، تمام کو اللہ تعالیٰ توحید پر، سنت کی اتباع پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے اور یہ نماز اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس تک لے جائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمارا داخلہ ہو، آپ سے ملاقات ہو، آپ کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو اور اس سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بارک اللہ لنا ولکم